وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے گا، یوں لگے جیسے آج آپ سب اللہ کی محبت میں اور اللہ کی طلب میں یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ماں سے بدلا یعنی اللہ کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ آپ کو ابلیس روکنے کی کوشش کرے گا، آپ نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت اونچی آواز میں ہر دفعہ اللہ کا نام لیں۔ ذرا ایک دفعہ مل کر لیں، اور ذرا زور لگائیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں افراتفری ہے، انتشار ہے، بلکہ سمجھو رولا ہی رولا ہے۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی شیطانی ابلیسی قوت کے اعلی کار نہ بنیں۔ اور آج جو بات میں آپ سے کروں گا وہ آپ کے دل کی آواز ہوگی۔ علماء موجود ہیں، اہل محبت موجود ہیں، ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے کام جو بہت ضروری ہیں، ہمیں چونکہ واقفیت نہیں ہوتی اس لیے وہ کام ہم سے نہیں ہو پاتے، اس لیے ضروری ہے کہ آج ایک خاص نعمت کا ذکر میں کروں، اور وہ نعمت ہے فقر۔ ویسے تو ہر نبی شان والا ہے اور ہمارے نبی کی شانوں کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ لیکن ایک شان جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی خود، وہ ہے فقر۔
اب یہ فقر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اب مہمان نہیں ہیں، اب میزبان ہیں، اللہ کا نام لیتے رہے۔ حضرات اللہ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑا فقیر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والفقر منی، اس وقت سب سے بڑی ابلیسی قوت جو ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ جتنے مذہبوں کے ٹھیکیدار ہیں وہ سب سے بڑے ابلیس ہیں۔ جس بات کے کرنے سے دل ٹوٹے، توجہ بھی رکھے بھائی، جس بیان سے دل ٹوٹے، جس گفتگو سے رشتے ٹوٹے، جس اظہار محبت سے عزتیں برباد ہو جائیں، تو ظاہر ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو دوستی سدا بہار، اور جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ ہر بار نہیں بولیں گے نا، آگے اگر میں بلا سکتا ہوں تو آپ کو پیچھے بھی بھیج دیں، بول کر دکھائیں اللہ کا نام لے، تاکہ آپ کے اندر سے جو گندگی ہے نکلے اور آپ کے اندر نور پیدا ہو۔ آج تو سوال کیا جاتا ہے کہ نور کیا ہے؟ جب تم اندر سے نور بن جاؤ گے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا رہے گا؟ اب چونکہ بہت سارے لوگ مختلف کیٹیگریز کے درجات کے ہیں، اس لیے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے موریں نہیں نہ لگائیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جن کو موریں لگ گئی ہیں، ان کی ہدایت کی دعوت کو رد کرنے پر اللہ کے نبی کو جب رنج پہنچتا نا، تو اللہ فرماتا محبوب جن کو میں نے ہدایت دے دی انہی کو آپ کی بات سمجھ آتا۔ اس لیے جن پر مہر لگ گئی ہے ان پر جب نبی کی تبلیغ ہمیں رسپانس کرتی نہیں ملتی تو میری اور تیری کیا بات ہے؟ اور جن کے بارے میں کملی والے نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی، پیارے صحابہ تمہارا معیار ایمان اس لیے بلند ہے کہ تم نے مجھے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے اور مانا ہے، لیکن جو میرے دیوانے آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھے پیار کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے عشق کا دم بھرتے ہیں، فرمایا مجھے کملی والے کو ان سے ملنے کی چاہت ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، ویسے آپ کی مرضی بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ آگے ہیں، یعنی آپ کو بلا لیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خون کا قطرہ آپ کے وجود میں ایسا ہے جس میں مدینے والے کے پیار کا حسن موجود ہے۔ اور اگر سارا خونی
عشق رسول ہو، اور اگر سارا وجود ہی عشق رسول ہو، تو یہ ایک بنیادی بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ فرقہ واریت سے بہت بالا تر ہے۔ آپ چند عادتوں کو فرقہ سمجھ لیتے ہیں، آپ چند عبادتوں کو فرقہ بنا لیتے ہیں، آپ چند روایتوں کو مذہب بنا لیتے ہیں۔ سلطان العارفین نے بڑی کمال کی بات کہی ہے، مذہباں دے دروازے اچھے، پھر بھی لنگڑا کوئی نہیں، لنگ سکدا ہی کوئی نہیں۔ مذہباں دے دروازے اچھے تے راہ فقر دا موری ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ اونچے دروازوں سے کوئی نہیں گزر پا رہا، اور وہ فقر کا راستہ جو ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں سے لوگ گزر گزر کر جنت میں پہنچ۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اس فقر محمدی کے 5ویں سلطان ہیں، جس فقر محمدی کا تاج سب سے پہلے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات کے سر پہ رکھا گیا۔ زمین پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، جائیداد پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، مکان پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، مال پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، مال و منال پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، حسن پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، ہر چیز پر جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن فقر ایک ایسا نور ہے، ہوگا تو ہوگا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری۔ ابھی تک آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، آپ جتنا ایسا بولیں گے، کم بولیں گے، تھوڑا بولیں گے، میں اپنی گفتگو اور چھوٹی کر دوں گا، بالکل مختصر کر دوں گا۔ مجمع بہت زیادہ ہے، چونکہ آپ نے پنڈال بہت بڑا بنا، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ تھوڑے نہیں، پنڈال چونکہ بہت بڑا ہے، آپ بھی دل کو بڑا کریں، میں چاہتا ہوں آج کوئی خالی نہ جائے۔ امام الانبیاء حبیب قبریہ محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفقر فخری والفقر منی، الفقر فخری۔ فرمایا جس اپنی ادا پر مجھے بھی پیار آ جاتا ہے وہ فقر ہے۔ فقر کیا ہے؟ فقر محمدی کا تعارف اللہ نے خود کروایا۔ آتیناک الکوثر۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی ہے، خیرن کثیرہ، سب کچھ دے دیا ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ سب کچھ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، لیکن میں نے اپنے پاس کچھ رکھا ہے۔ میرے گھر کی جب بھی ریسرچ کرو گے نا، تمہیں یہاں فقر ہی نظر آئے گا، فاقہ ہی نظر آئے گا، بھوک ہی نظر آئے گی۔ ہاں تمہیں جب بھی نظر آئے گا، روزہ نظر آئے گا، عبادت نظر آئے گی، اذکار نظر آئیں گے، اور اللہ کا نام نظر آئے گا۔ فرمایا جو خزانے اللہ نے مجھے دیے ہیں نا، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ توجہ ہے؟ اجے بھی بے ہوش ہو تو بولو بولو یارہ ہماری مل کے اللہ 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 اللہ۔ حضرات میں یہ بھی چاہتا ہوں، کتنے بیمار بیٹھے ہوں گے، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ تمہاری بیماری یہی شفا میں بدل جائے۔
تمہارا من اجلا ہو جائے، تمہارا تن پاک ہو جائے، کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھنے کے بعد دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ 2 دفعہ اپنے اللہ کو دیکھا اور حسن و جمال میں دیکھا ہے، اور پھر محبت بھی محبت کو کھینچتی ہے۔ محبت سے طلب کرتی ہے، اور محبت کو عطا کرتی ہے۔ محبت کے ساتھ ملتی ہے، یہ جوڑ ہے، یہ خوشبو ہے، یہ نور ہے، یہ سرور ہے، یہ لذت ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ۔ حقیقت محمدیہ، ایک ہے وجود، ایک ہے لباس، ایک ہے ولادت، ایک ہے بعثت، ایک ہے جلوہ گری۔ اور میں حقیقت محمدیہ کا ایک ہی آپ کے سامنے جلوہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہر نماز کے اندر تم نبی کو سلام کرتی ہو، کیا سمجھ کر کرتی ہو؟ یہ تو اگر نماز کے اندر محفل درود سجانا، اگر نماز کے اندر نبی پر اور نبی کی آل پر درود بھیجنا، اگر نماز کے اندر نبی پر اور نبی کے آباء و اجداد پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر درود بھیجنا اور نبی کو سلام کرنا، آ گیا سجدہ صاحب۔ سجدہ صاحب، نماز میں کوئی خلل آ جائے، نماز کے اندر کوئی خامی پیدا ہو جائے، نماز کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے تو سجدہ صاحب کیا جاتا ہے۔ نام کیا ہے؟ سجدہ صاحب۔ لیکن ہر سجدے کے بعد پھر نبی کو سلام کرنا۔ اگر یہ دین ہے تو نماز کے بعد جو کچھ ہے وہ سب بے دین ہے۔ اب ماننے والے تو آپ ہی ہیں نا۔ پیر صاحب کے ہاتھ چومنے میں بڑا مزہ آتا ہے، پاؤں چومنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن جواب نہیں دے سکتے، جواب پھر ہمیں دینا پڑ جاتا ہے، مصیبت ہمارے گلے پڑ جاتی ہے۔ تم تو جا کر کسی بھی قبر کو سجدہ کر لو گے، تم تو کسی مزار کا طواف کر لو گے، جواب تمہارے پاس نہیں ہے، جواب پھر ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اس لیے فرقوں میں تبھی بندہ پڑتا ہے جب من مانی کرتا ہے، جب خدا کی مانتا ہے، مصطفیٰ کی مانتا ہے اور مرشدوں کی مانتا ہے، تو پھر سوال رہتا ہی کوئی۔ اگر 1000 بندہ ہاتھ چومنے پہ لگ جائے تو ایک بندہ ملاتا ہے تو وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اور جس سے ملا رہے ہیں اسے تو 1000 بندہ ملا رہے ہیں۔ تو یہ بلا وجہ تم نے ایک مشقت ڈال دی ہے، تمہاری عقیدت اتنی اندھی ہے، تم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہو کہ پیر صاحب کو 1000 بندہ یا 2000 یا 5000 ہاتھ ملائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ارے ہاتھ صرف نہ ملاؤ، دل ملاؤ۔ اور دل ملتا کب ہے؟ دل کی 2 کیفیتیں ہیں۔ ایک ہے جب یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جب نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ پکڑ سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، لیکن جب یہی دل مومن بن جاتا ہے تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ قلب المومن عرش اللہ۔ یہ دل جب دل مومن بن جائے نا تو پھر بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے، قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ابھی تک پٹڑی پر چڑھے نہیں ہیں، میں چڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی شخص محروم نہ رہے۔ اللہ ولی اللہ
الذین اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور اللہ دوست ہے مومنوں کا اللہ دوست ہے مومنوں کا مومن کون ہے ماننے والے اور ماننے والا کون ہے یہ بات سمجھنی ہے آپ نے ماننے والا کون ہے میں نے کہا مولا ماننے والا کون ہے فرمایا ہر نبی شان والا ہر نبی عزت والا ہر مرتبہ ہر نبی باخبر کیونکہ نبی ہے نبا سے اور نبا ہوتی ہے خبر ایک خبر ہے تیری اور میری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے پر نبی تو بولتا ہی تب ہے جب رب بولتا ہے نبی تو اللہ کی خبر لے کر آتا ہے لیکن فرمایا کملی والا وہ نبی ہے کملی والا وہ نبی ہے جس نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے محبوب جو آپ سے محبت کرتا ہے جو آپ کو مانتا ہے بول کر دکھائیں ذرا زبان ہلاؤ یار ہلاؤ زبان کیا ہوتا ہے اللہ کا نام لینا نہیں آتا تم اور روز چانس میں نے نہیں دینے آج ہی چانس ہے تمہارا میں تمہیں اس پیری مرید سے نکالنا چاہتا ہوں جس نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں میں تمہیں اس پیری مریدی میں لانا چاہتا ہوں جس میں تو جدھر دیکھے تجھے کملی والے کا جلوہ حضرات توجہ فرمائیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم اولا بمانی قربت کے اور قربت پتہ دیتی ہے محبت کا اور محبت بنتی ہے عقیدت سے اور عقیدت بنتی ہے ارادت سے اور ارادت ہوتی ہے ایمان سے ایمان ماننے کا نام ہے اور ماننے والا وہی ہے جس نے نبی کو مانا بھئی اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے یہ تقاضا پیش کیا تھا کہ مولا تجھے دیکھ کر ہی ماننا ہے دیکھ کر ماننا ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ دیکھو اللہ نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے تمہارے اندر وہ خانہ ہی نہیں ہے جہاں سے تم دیکھ سکتے یا اللہ تجھے تو دکھانا آتا ہے بڑی اہم بات کر رہا ہوں بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی کوشش کرو تمہارا ووٹ بینک میں مدینے والے کے نام کرنا چاہتا ہوں تمہاری سیاست کو میں نبی کی جوتیوں کی نوک کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جھوٹ کا پلندہ یہ گندگی کا ڈھیر نبی کی خوشبو کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکے تو فرمایا النبیو اب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں صحابہ رسول سے محبت کرتے ہیں قیامت کی صبح تک کے آنے والے شہداء سے اور قیامت کی صبح آنے والے اولیاء سے محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کی اصل جو ہے وہ کملی والا ہے اگر کسی رگ میں خون رسول نہ ہو تو کس کو مانیں گے اگر کسی نسبت میں رسول اللہ کی نوکری کا حسن نہ ہو تو کسے مانیں گے اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا یہ قوم ماننے والی نہیں ہے اندر سے آپ کا بھی دل تھا کہ اللہ کو دیکھ پاؤں کسی طرح اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ انہوں نے کیا دیکھنا ہے تم بھی نہیں دیکھ سکتے حالانکہ تم بڑے جلیل القدر نبی ہو کیونکہ تمہارے اندر بھی وہ خانہ نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے تجھے طاقت حاصل ہے قوت حاصل ہے فرمایا ہاں میں دکھا سکتا ہوں پر میں اسے دکھاؤں گا جس کو میں نے بنایا ہی دیکھا
اور وہ کون ہے؟ اللہ ما زاغ البصر وما طغى. اللہ کوئی آنکھ لائٹ کے سامنے. اچھا مصیبت یہ بن گئی ہے، یہ لائٹ سامنے ہے نا، یہ شکر کمزور ہے، اگر ذرا پاورفل ہوتی نا تو میرے لیے مشکل ہو جاتا. اب بھی میں بالکل آنکھیں بند کر کے آپ سے باتیں کروں، آپ کا داؤ لگا ہوا ہے، اندروں اندر اپنا کام کری جا رہے، خاموش رہ کے. اب یہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو ہمارے کیمرے والے ہوتے ہیں نا، یہ سیدھی لائٹ اب اس کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو اللہ کو کون برداشت کر؟ لیکن فرمایا کملی والے، تجھے تو ہم نے آنکھ ہی ایسی دی ہے جو دیکھتی رہی، جو دیکھتی رہی اسے جسے کوئی نہیں دیکھ سکا، پر چونکہ اس نے دکھانا تھا، اس نے دکھانا تھا، جلوہ دکھانا تھا اور کائنات کو دکھانا تھا، وہ یہ ہے جو مجھے بھی دیکھ سکا. اب اسی بنیاد پر کملی والے نے فرمایا من رعانی فقد راعی الحق. اگر کسی کو حق کی تلاش ہے تو میں حق کا نمائندہ یہاں موجود ہوں. مجھے دیکھو اسے دیکھو، مجھے دیکھو اسے دیکھو، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا. اور یہی وہ کیفیت ہے جو حضرت سلطان باہو نے بیان کی ہے. اے تن رب، اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد دیکھ نہ لجا ہوں. اب مرشد ہو کملی والا، مرید ہو صدیق اکبر، مرشد ہو کملی والا، مرید ہو مولا علی. اچھا ایک سوال بنتا ہے، حضرت صدیق اکبر کی زیادہ منقبتیں نہیں پڑھی جاتی، سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ منقبتیں نہیں پڑھی جاتی، سیدنا عثمان غنی کی زیادہ منقبتیں نہیں پڑھی جاتی. جسے دیکھو علی کی بات کر رہا ہے، تو جب میں نے دیکھا نبی بھی علی کی بات کر رہا ہے. ایک ہے منقبت، ایک ہے ذکر. اور اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ اگر ہم علی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صدیق اکبر کی بات نہیں آتی. اسی لیے سلطان العارفین نے ایک ماڈل دیا، ایک نمونہ دیا، فرمایا اے تن میرا چشمہ ہوئے. اب سانپ ڈس رہا ہے اور صدیق اکبر مدینے والے کو دیکھے. اے تن میرا چشمہ ہوئے. کتنے دال آنا لے، بڑا شوق ہے جی. پیر صاحب آ گئے جی، پیر صاحب آ گئے جی، ہاتھ لا لئیے جی، اور دل لاؤ خان تاکہ قیامت تک رشتہ ٹوٹے ہی نہیں. ویسے رشتہ ہوندہ ہی ہو جڑا جوڑ جائے، جڑا ٹوٹن والا ہو یا ٹوٹ جائے، وہ کیڑا رشتہ ہے. آپ دیکھیں نا یہ، اچھا جی ہمشیرہ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، چچے کا بیٹا ہے، چلو گھر وچ گل مک جائے، رشتے گھر وچ ہی ہو جان. رشتے بنان واسطے اسی رشتے کرنے ہیں، وہ بہن برادر رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے چونکہ بنیادیں بڑی کمزور ہیں. اب رشتوں کی قدر کوئی نہیں کرتا، اب مال کی قدر ہے. حضرات فقر کیا ہے؟ فقر یہ ہے بس اللہ. اب اللہ سے سوا اگر آپ کو اس سے محبت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ دھوکے میں ہو. اور حضور سے محبت ہو گئی تو یہی محبت اللہ کی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفقر فخری. اب دیکھیں میں نے نبی کے تمام فرامین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. فرمایا یہ دیکھو میرا گھر ہے، یہ بھی جنت ہے.
اللہ یہ میرا در ہے، یہ بھی جنت ہے، اللہ میرے گھر سے لے کر اللہ میرے گھر سے لے کر اللہ میرے در تک، میرے گھر سے لے کر میرے حرم سے لے کر میرے حرم سے لے کر میرے منبر تک، یہ جو کچھ درمیان میں یہ بھی جنت ہے۔ اب مدینے والے نے فرما دیا حسن و حسین میرے وہ شہزادے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مدینے والے نے فرما دیا یہ جو میری بیٹی ہے یہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ اب اگر کوئی ان کو گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا۔ ایک ہے نبی کو دیکھنا ایمان کے ساتھ، اور ایک ہے ایمان کا یہ لیول کہ نبی کندھوں میں سوار کر کے کہے دیکھنا ہو تو صحابی ایسا۔ لیکن یہ جو پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں نا یہ دین نہیں ہے۔ پوجا اللہ کی ہے، عشق مدینے والے کا ہے۔ اب جو اس کے تقاضے ہیں پورے کر لیں، اور میں انہی تقاضوں میں سے ایک دو تقاضوں کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے وضو، ایک ہے نماز۔ بولیں ایک ہے وضو، وضو بھی طہارت، نماز بھی طہارت۔ فرق یہ ہے جب آپ وضو کرتے ہیں نا اہتمام کے ساتھ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کا سارا وجود ہی پاک ہے۔ اللہ صرف وضو کرنے سے بھائی، اور اس وضو کے پانی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہاتھ چمکیں گے، اللہ اللہ ہاتھ چمکیں گے، چہرے چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی گرتا رہا ہوگا، لگتا رہا ہوگا، وہاں سے اٹھتا نظر آئے گا۔ آیا میں یہ دیکھ کر کہ یہ چہرے جو جگمگ کر رہے ہیں اللہ میں پہچان لوں گا یہ سب میرے ہیں، یہ جگمگ چہرے سب میرے ہیں، اللہ یہ سب امتی میرے ہیں، یہ پاک صاف رہنے والے یہ صرف میرے ہی ہو سکتے۔ آواز آئے گی محبوب پھر جو تیرے ہیں آج سے پھر وہ میرے ہیں۔ یار اگر آپ کو وضو کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے تو جنت میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ وضو نے جسم پاک کر دیا، اب آپ نے پڑھی نماز، اور نماز میں آپ نے اللہ کا ذکر بھی اور نبی کی محبت کا اظہار بھی کیا، تو اس نماز کی وجہ سے آپ کی روح پاک ہو گئی۔ روح کی پاکیزگی کے لیے نماز کی دو کیفیتیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر ہے، ایک نبی کی محبت ہے۔ اب اگر محفل سجانا دین ہے تو یہ دین تو ہمیں نماز سے مل رہا ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے تھکے ہوئے لگتے ہیں، نہیں واقعی تھکے ہوئے ہیں، سفر تو میں نے کیا ہے، آپ نے تو نہیں کیا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار رہ گیا تو میرا قصور نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھو ہم نے بہت تھوڑا اللہ کا نام لیا لیکن آپ بے شک ہاتھ لگا لو، جب آپ محفل میں بیٹھے تھے سر سے لے کر پورے جسم پر ایسے ہاتھ پھیرو، جب آپ بیٹھے تھے تو آپ بیمار تھے، آپ کے جسم میں درد تھا، اب نہیں رہا ہے، ہاتھ لگا کر چیک کرو، جن کا درد ختم ہو چکا ہے، جن کو سکون آ چکا ہے وہ اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دکھا۔ کوئی بھوک نہیں ماری بھائی، کوئی اعلان نہیں کیتا، کوئی ٹیکہ نہیں لایا، کوئی پھکا گولیاں نہیں تسی ماریا، ایک نگاہ باہو نے میرا باہر کر دیا۔ یا اے جلے یا تسی جلے، فیصلہ کر لو۔
شاید تانوں یہ نہیں پتا میں 2 وجہ تو نا جدو محفل ہوندی 2 وجہ تو لوگوں روکتا نہیں اے نظر و نیاز دین تو کیوں کہ علماء دی خدمت کرنا دین دی خدمت کرنا اور جنہیں بڑے بڑے مدارس علماء چلا رہے ہیں اگر اے توڑے دیتے ہوئے نظرانے اتھے لگ جاؤں قیامت آلے دن اور کوئی عمل نہ کامان والا ہو گئے کہ آواز آئے اے فلانے نے بلاؤ کملی والے نے بلا لے سرکار نے فرمایا تھے میرے کول کھلو جا این 2 انگلیاں میں ملی ہوئی اللہ سرکار نے فرمایا بھائی چونکہ تو فلانے دن فلانی محفل دے اندر او جڑا نظر و نیاز پیش کیتا سی نا او یتیمہ دے لگ گیا توڑا اکاؤنٹ بڑا لوز ہے بوری پھٹی ہوئی ہوئے نا تے پورا ٹرک دانے نہ وچ پا دیو کی ہوئے گا بولا دے اور چینی دے جانے دہری نہیں نہ لانے توڑیاں جیبیں پھٹی ہوئی ہیں تے نہیں بھی پھٹی ہیں تے لوگ کٹ لے دے ہر روز توڑا موبائل چوری ہوئے ہوئے ادھی زمین سے موبائل خرید کے نا وہ ویچ بیٹھے وہ موبائل جب تک ماڈرن نہ ہوئے کھیڑتے نہیں نہ بڑھنی توڑے موبائل نہ لی توڑے کون سارے کام ہو جاندے تے میں چاہنا ہے توڑے موبائل میں مسلمان کر چاہتا رہتے تو سی سکتے نہیں موبائل تو بغیر اس وجہ سے مسلمان کریے اور طریقہ میں بتا دوں گا نسخہ میں بتا دوں گا میں نے دیکھا ہے اکثر ہمارے گھروں میں صبح کا آغاز گالیوں سے ہوتا ہے دن بھر غیبت چلتی ہے رات تک جھوٹ کے پہاڑ جمع ہو جاتے ہیں اور اگر میں آپ سے یہ عرض کروں 24 آورز کے سرکل میں اگر صرف آدھا گھنٹہ شام پڑھتے ہی دنیا کے لیے اندھیرا پھیل رہا ہو تمہارے لیے سویرا ہو اللہ ایک چٹائی پاک صاف رکھ لو یہ چادر اس کا نام رکھو دسترخوان درود و سلام باپ بیٹیاں ماں بیٹے بھائی بہنیں وہ بہو بیٹیاں جو چھوٹے چھوٹے شیر خال بچے گود میں لیے بیٹھی ہیں اب ذرا تصور کرو دودھ بھی چل رہا ہے اور درود بھی چل رہا ہے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی موبائل جیب میں چلا جائے درود شروع ہو جائے دکان پر بیٹھتے ہی جھوٹی قسمیں کھانے کا ارادہ ترک درود مصطفیٰ شروع تصور کیا ہو ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سنیں اور سلیقہ کیا ہو میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں جب اس جوان کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ آج ساری رات تم ٹنگی ہی رکھنا جب تھوڑی سیدھے نہ ہو جاؤ جدو تھوڑے نہ پھل ویکھنا بڑا رحم آتا ہے کہ یار اتنی ساڑھا نہ ہی سہ سکن پھر کی بنے گا اس لیے میں نے اپنی گفتگو کر دیا مختصر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب سلیقہ کیا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے مدینہ دور ہے کیا کہہ رہا ہوں مدینہ دور ہے لیکن عاشق جب بھی تم سے ملے گا نا وہ یہی کہے گا ذرا گوگل کھولو مدینہ دور ہے یا میرے اور یار گوگل نے میرے کر چھڑے ہیں کملی والا تے اوئے گوگل واسطے موبائل چاہیے موبائل واسطے انٹرنیٹ چاہیے انٹرنیٹ واسطے جیب گرم ہونی چاہیے کنیکشن ہونا چاہیے کملی والا ہوئے
جنہوں نے کول پوری کائنات کا کنٹرول سسٹم ہے، کسی پرزے کی لوڑ نہیں، کسی کنیکشن کی لوڑ نہیں. النبی اولا بالمومنین، تو منن والا بنی جا، تو دامن دل بچھائی جا، سونا کنیکشن لائی جا. جس طرح میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہر نبی بڑی شان والا ہے، ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، بڑی شانیں ہیں نبیوں کی. لیکن کملی والے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان نبیوں اے جڑا نبی ہے اے تہاڈی سوچ تو ہی، تہاڈے سمجھن تو ہی اگاں. اور میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. ایک سفر تھا جو حرم کعبہ سے شروع ہوا اور حرم اقصی پر سٹاپ ہوا. حرم اقصی سے شروع ہوا، آسمانوں سے ہوتا ہوا، جنتوں سے ہوتا ہوا، سدرۃ المنتہا پہ اس کا سٹاپ ہوا. جبریل ساتھ ساتھ رہا، براق پاس رہا، لیکن جب آیا نا سدرۃ المنتہا، جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا. اب وہ جل جائے گا، یہ نبی چل جائے گا. اب یہ جو اگلا سفر ہے نا، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. آج میں صرف پنیری لگا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ سب تیار ہو جائیں، اگلا بڑا اجتماع آپ سب مل کر کریں. آج کسی کے بلاوے پہ آئے ہیں، اگلی دفعہ آپ اپنے بلاوے پر آئیں. ہم نے قوم کی تربیت کرنی ہے، قوم کو امت بنانا ہے. آج کی گندی سیاست، آج کی گندی ننگی لیڈرشپ سے نجات دلا کے انہیں مدینے والے کے لباس طہارت میں لانا ہے. تو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جو شانیں دی ہیں، اتنی شانوں والا نبی. اب جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا نبی، جبریل رک گیا. توجہ رکھیں میرے، توجہ رکھیں. جبریل رک گیا اور کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہی میری حد ہے. جو جبریل کی حد ہے، جو نوریوں کی حد ہے، جو باقی مخلوق کی حد ہے، وہاں سے نبی کی حد شروع ہو رہی ہے. جب سفر شروع ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، لے جا رہا ہے. لیکن جب سدرۃ المنتہا گیا، سدرۃ المنتہا تک تو براق بھی پاس تھا نا، جبریل بھی ساتھ تھا. اب نہ جبریل رہا نہ براق رہا. اب اس کے آگے جو سفر شروع ہوا نا، یہاں سے مدینے والے کی عظمتوں کا وہ سفر شروع ہوا جو آپ دیکھ نہیں سکے پر رب نے بیان کر دیا. اس بیان کو ذرا غور سے سنیں. ثم دنا، پھر دونوں. جب سفر شروع ہوا تو اللہ نے فرمایا اللہ لے جا رہے ہیں. جب سدرۃ المنتہا پر جا کر اوپر لے جانے والے سارے ذرائع ختم ہو گئے تو آپ اللہ فرما رہے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، یعنی نبی بھی اور اللہ بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں. اور اتنا قریب ہوئے جتنا دو کمانے. اب یہ کمان، دو کمانے مل جائیں تو دائرہ بن جاتا ہے، مل جائیں تو قربت کی انتہا ہوتی ہے. ایسے ملاؤ ایسے ملاؤ، یہ تکمیل کا نام ہے. دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، یعنی دونوں کی محبتوں نے ایک دوسرے کو جلوہ دکھایا. اب پردہ اٹھا، بولو اب پردہ اٹھا، جلوہ بکھرا. یار نے یار کو دکھایا، یار نے یار کو دیکھا. اللہ ایسے عالم میں بڑے مزے کی بات سنا رہا ہوں. ایسے عالم میں
اللہ نے فرمایا محبوب اللہ جدوں دوست کو جائے اللہ کہ کوئی تحفہ تے لے جانا چاہیے تو جیڑی گل نبی نے کی تھی وہ بھی نماز بن گئی ہائے ہائے ایک کو دن مڈ ایک کو دن کھڈ آج واہ پہ گیا مڈا تے کھڈا یار گالے وے بہت ساری گلاں تھوڑے لیول دیاں ہیں نہیں پر تھوڑا لیول سیدھا کرنا ہی تے فقیر دا کام ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات اے پڑھنا واجب اے پڑھنا نماز دے وچ بولو تسی اے گل نبی نے کی تھی اتنا اتے جا کے بھی نبی نے اپنے آپ نو عاجز کر کے پیش کیتا اللہ نے فرمایا ہن میں بھی تن تحفہ دوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیا جڑا میرا منن والا ہے نا جڑا نماز پڑھن والا ہو بے نماز ہو اے پلیت دنیا ہر پلیتی ٹھیک ہو سکتی ہے بے نماز دی پلیتی ختم نہیں ہو سکتی ہن پیر صاحب بھی پلیت ہے مرید دکھے آتے بولو تو صحیح اور کتا ڈے پیا ڈھن وچ کھوے مفتی صاحب کو لوگ چلے گئے حضور کتا کھوے ڈھنے ڈے پیا انہاں کہ 100 بوکا کٹو 100 بوکا کٹ کے آگے حضور 100 بوکا کٹ چھوڑے ہون کی کریے انہاں کو ہون کی کرنا نہیں وہ کتے دا کی کرنا وہ تھی بھی وہ کتے نو کٹو بچو بھائیو فقر یہی ہے یہ توڑے کو نکلتا ہوئے آنا اسے نبی نو آن دی کڑی لوڑ ہے نبی نے کتا کڑے اللہ اور جیڑے جیڑے نبی دی عاشق نے انہوں نے اندر یہ کتا نہیں رہا اللہ آج فقیرہ کسے نہ ماریا باہو یہ ظالم چور اندر دہو حضرات گرامی توجہ فرماؤ اگر یہ دل مومن بنانا ہے تو نفس کو مارنا پڑے گا نفس کیا ہے خواہشات کیا ہے نماز ایک بھی سوچتے رہنے منصوبہ بندی کرتے رہنے فلانے دی زمین کی میں کھوڑی ہے فلانے نو نیچا کی میں دکھانا ہے ہمیں جادوگران دے ذریعے اس گھر دی تباہی پھیر دیو اور میرے اور تواڈے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جادو کرے یا کرا دے وہ اتنا بد نصیب ہے کہ پہلے او دا نام دوستیاں دی لسٹ چ لکھ دیتا جانا ہے اتنا آسان کام نہیں کہ تسی سمجھے ہوئے یہ دا بھگتان بھگتنا پہندا ہے اور اب بہت اچھے لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے آپ کی تربیت غلط ہو گئی ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بابا جی یہ ذرا حساب کرانا سی بابا جی کتاب کھولو ذرا غور سے سمجھیے پہلی بات وہ کتاب تھی وہی ہے نا جی قرآن مجید تیرے گھر بھی کدی کھولی نہیں ہے جنیا
اور تو دنیا کتاب ہے ہی کوئی نہیں. یہ جادو ٹونے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جاؤ کہ تو ایمان تباہ ہو جائے گا. اگر جانا ہے تو نبی کے عاشقوں کے پاس جاؤ, نبی کے نوکروں کے پاس جاؤ. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین. یہ جڑی نبی دی شان ہے نا کہ اس نے مننا والے انہاں دیاں جانا تو بھی زیادہ اپنا قرب دینے. ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سنیں. ہاں جی مدینہ بڑی دور ہے. عاشق جدو ہی بولے گا آکھے گا مدینے والا تے دور کوئی. تو یہ کنیکشن ہے جو جوڑنا ہے تمہیں. اچھا جی آدھا گھنٹہ اگر آپ روز درود پڑھتے ہیں. آج جب میں یہاں آیا ہوں نا دعا میں نے 5 کروڑ درود شامل کر دیا. چونکہ میرے پاس ہر روز 30 کروڑ درود جمع ہوتا ہے. یہ آپ بھی جو آدھا گھنٹہ روز پڑھیں گے نا وہ نمبر ابھی مل جائے گا آپ کو. موبائل میں مسلمان کرو بڑا آسان کم نے. جتنا درود پڑھ لو 24 گھنٹے ہیں اور جناب لکھ کے اس نمبر سے میسج کر دیو تو آڈا پاہمیں 1000 ہے 2000 ہے 5000 ہے. جدوں 3 کروڑ رلے گا وہ 1000 2000 5000 نہیں رہے گا وہ 30 کروڑ بن جائے گا. کہ 30 کروڑ نو 10 نال پھر 10 نال پھر 10 نال ضرب دیو ملٹی پلائی کرو. ہون ذرا سوچو 3 کروڑ ضرب 10 پھر ضرب 10 پھر ضرب 10. یار ایڈا منافع کے لئے دیکھئے جی یہ نمبر محفوظ کرو. ہوں پریکٹیکل ایک کل آخری میں کرنا چاہنا. بچے توجہ رکھو ادھر دیکھو. ایک اور آخری پریکٹیکل کرنا چاہنا چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو فقیر عورت فخر ہے اور فقیری میرے وچوں ہیں. حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو نبی دے گھرانے نو منن والے دی تعداد تھوڑی نہیں ہے پر سال بعد مننا 6 مہینے بعد مننا. بڑی میلاد دی تیاری تسی کیتی ہوئی نہیں. 12 ربیع الاول شریف نو بڑے جوش و خروش جو ہوگے نا وہ دن بھی کچھ بندے ایسے ہون گے انہاں غریباں ستے ہی رہنے جنہاں جاگ بھی جانا ہے نا انہاں نو جاگ لگ جائے انشاءاللہ. پتہ نہیں اگلے سال اے دن نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آج تو درود پڑھنا شروع کر دو. دن رات پڑھو, چلدیاں پڑھو, بیٹھدیاں پڑھو, اٹھدیاں پڑھو, دکان تے بیٹھ کے پڑھو, گھر آ کے پڑھو. درود پڑھ دے رہو تاکہ 12 ربیع الاول نو حضور دی ولادت دے موقع تے تسی نبی پاک دے قدمیں اپنے آپ نو بہن دے لائق بنا. اور ہوں جڑا عملی کام ہونے والا ہے وہ یہ میں حضرت سلطان العارفین کی تعلیمات جدوں پڑھی اور آپ نے جدوں یہ دسیا کہ آستانہ میرا ہوئے گا میں خانہ حسین اصلا چھوٹے سا سارے 2 ہی عرص ہونے نے, ایک چھوٹا عرص ایک بڑا عرص. سلطان العارفین دا جڑا اپنا وصال ہے جمادی ثانی چو ہے وہ دا نام چھوٹا عرص 3 گھنٹے دا اور محرم شریف دا پہلی کو لے کے 10 تک اور 10 محرم کو لے کے 20 سفر تک ہر دن حسین پاک دا عرص منایا جاندہ ہے. سمجھ نہ آوے
دربار سلطان العارفین دا عرس امام علی مقام دا جدو سمجھ آئی اللہ پھر میں انہوں ایک اور طریقے نال سمجھا کہ حسین پاک دے وہ نے جنہاں دا سر بھی سجدے کٹھی ہے کہ پھر مشن حسین نو سمجھنا پیسی فکر حسین نو سمجھنا پیسی میلاد مصطفیٰ نو سمجھنا پیسی میرے اور تہاڈے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو جس رات میں پیدا ہویا جدو میرا جسم اطہر جدو میرا وجود پاک جدو میں اپنی ماں دے بطن وچوں زمین تے آیا میرے قدم زمین تے لگے میری میلاد دی وجہ تو میری ولادت دی وجہ تو میرے تشریف لیان دی وجہ تو اور میرے اس دھرتی ہوتے قدم رکھن دی وجہ تو اللہ نے ساری زمین نو پاک بھی کر دیتا تے مسجد بھی بنا یہ ہے نبی دا میلاد تسی تے محفل میلاد رکھ دیو نا تے نبی دا میلاد ہے بھی ہر پلیتی نو کٹ دے مزہ تائیں تیرے گھر محفل ہوئے میلاد دی کہ تیری پلیتی نکل جائے گندگی نکل جائے بدبو ختم ہو جائے تیرے اندر انہیرا نہ رہے تیرے اندر چانل ہو جائے خوشبو آ جائے یہ خوشبو ہے نہیں آندی الف اللہ جنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جائے بوٹی لائی ہوں اور آج میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حضرت سلطان العارفین نے جو تعلیم دی جو تربیت کی وہ یہ ہے کہ نبی کی ہر نسبت سے پیار کرو پر جن رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے ان سے صرف پیار نہ کرو ان سے صرف محبت نہ کرو ان سے مودت رکھو تو اب مودت کیا ہوگی مودت یہ نہیں ہوگی کہ روئے کتنے ہو رونا چاہیے کوئی حرج نہیں کلکولیشن اے نہیں ہونی بھی روئے کتنے ہو کلکولیشن اے ہونی ہے کہ سائیں دے قدمہ دے نشانہ تے ویکھ کے تسی اپنے نو ٹھیک کتنا کیتے تو سر حسین کٹا نماز کی حالت میں مجھے اس سے کوئی غلط نہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں یا ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ حسینی ہیں تو بے نماز تو نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہماری دعوت جوڑ ہے ہماری دعوت ملاپ ہے ہماری دعوت عشق ہے ہماری دعوت نور ہے ہماری دعوت حضور ہے اس لیے جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے تو میں ایک جگہ پہ گیا مجھے کسی نے سوال کیا علم میں نے کہا علم تو بڑی اچھی چیز ہے ایک ہوتا ہے علم رنج خم ایک ہوتا ہے علم جھنڈا میں نے کہا یہ وہ جھنڈا ہے جو نبی نے علی کو دیا تھا لیکن ہر دور میں جھنڈوں کا رنگ بدل جاتا ہے کیوں اب پاکستان کو امن کی ضرورت ہے اب سفید رنگ کا جھنڈا لہرا تو وہ بھی علم غازی عباس میں غازی عباس کی اولاد ہوں خون غازی عباس کی قسم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بابا جان نے علی کا بیٹا ہو کر حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا آقا ہی کہا ہم نوکر ہیں اب آخری ربط میں جوڑنا چاہتا ہوں میرے باہو فرماتے ہیں جو فقر محمدی جس پر نبی کو ناز ہے وہ فقر منتقل ہوا سیدہ کائنات کو اور سیدہ کائنات کے وجود سے جنم لینے والے دونوں شہزادے اور وہ شہزادی جس کے خطبے نے یزید کے تخت کو لرزہ پرندان کر دیا علی کی بیٹی نے یزید کو برملا کہا یہ اذان جو ہو رہی ہے بتاؤ
اس میں میرے نانا کی شان بیان ہو رہی ہے یا تمہارے نانے دادے کی ہو رہی ہے؟ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیکھے سکھائے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیں، فخر محمدی سیدہ کائنات کی گود میں، سیدہ کائنات کی گود میں آنے والے حسین کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ آج دیکھ لو حسین ہو بہو میری طرح ہے نا۔ اور کل دیکھ لینا حسین کے جھنڈے کے نیچے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں نے کل بھی ایک جگہ میں بتایا، مجھے بتاؤ یزید اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ شمر اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ خولی اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ نام حسن حسین رکھتے ہو اور مانتے یزیدیوں کو۔ نام تو آج بھی میرے نبی کے شہزادوں کا چل رہا ہے۔ تقابل مت کیا کرو، تقابل نہیں بنتا۔ ہر ایک کی شان نبی نے بیان کر دی ہے، تقابل نہیں۔ اب دیکھیں میں جب دیکھتا ہوں ایک طرف صدیق اکبر کھڑے ادھر فاروق اعظم کھڑے ہیں، یہ اوصاف علیحدہ علیحدہ ہے، حقیقت ان سب کی ایک ہے۔ حقیقت کملی والا ہے، رنگ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہاں صداقت چمک رہی ہے، یہاں عدالت چمک رہی ہے، یہاں شرم و حیا چمک رہا ہے، یہاں تدبر قرآن چمک رہا ہے۔ پڑھو نا خطبہ میں امیر المومنین سیدنا امام حسن کا نام کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پانچویں خلیفے کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس دن پانچویں خلیفے کو بھی مان لیا نا قوم نے تو رولا تو مک جانا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ماننا کیا نہیں ماننا۔ اب جب مجھے سمجھ آئی اور پھر میں نے امام حسین پاک کا مشن سمجھا، الحسین منی وانا من الحسین کی حسین ادا دیکھی، تو پھر میں نے سوچا اللہ تو فرما رہا ہے لیکن منکر جو ہے ان کا تو اپنا انداز ہے۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، بڑے بے وقوف ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جب میں کہہ رہا ہوں یہ مرا نہیں ہے یہ زندہ ہے، تو تمہیں شعور ہی نہیں ہے نا، بے وقوف ہو نا، عقل ہی نہیں ہے نا کہ تم اس کو زندہ نہیں مان رہے ہو۔ پر میرے حسین نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے جب قرآن سنایا مجھے مشن کی سمجھ آئی، ذکر حسین کی سمجھ آئی، مشن حسین کی سمجھ آئی، حسین پاک کے فقر کی سمجھ آئی، حسین پاک کے نور کی سمجھ آئی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کائنات میں اب نظام چلنا ہے تو صرف حسین پاک۔ میں نے پھر اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ مسجد حسین کا جلوہ دیکھیں۔ الحمدللہ تقریباً 8.5 ایکڑ میں یہ مسجد تقریباً تیار ہو جائے، اور جب یہ آپ کا نذرانہ یہ جو ابھی آپ یہاں رکھ رہے تھے لینا بڑا آسان ہوتا ہے، دینا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے تو دریا عبور کر لیا نا جس نے کیا۔ اب لینے میں مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، میں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، لیکن اب یہ جو آپ نے دیا اور مجھے دیا یہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں آقا حسین کے مشن میں لگا دوں گا، کیونکہ حسین پاک کا صدقہ مجھے پہلے اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، مجھے تو کوئی حسرت ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی چاہت ہی نہیں ہے، میرے لیے تو حسین ہی کافی ہے۔ تو مسجد حسین 8.5 ایکڑ میں کیوں بنائی؟ میں جب علی کے دروازے پر دیکھتا ہوں سائل کو، بھوکا ہے، کھانے کی طلب کرتا ہے، کھانا ملتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے، پھر تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک اور آدمی کے لیے بھی کھانا چاہیے۔ پوچھا تو اکیلا ہے، پیٹ بھر کے کھایا ہے، اور کس کے لیے چاہیے؟ کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا۔ جب میں آیا تھا نا تو وہ
خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا یہ سخیوں کا گھر ہے، اس کو بھی میں کھانا کھلا دوں۔ آواز آئی نادان، یہ اسی کا گھر ہے جس کو تم کھانا کھلانا چاہتے ہو، جو خود تو خشک روٹی کو پانی میں بھگو کے کھاتا ہے لیکن اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا۔ یا یہ علی علی کہنا چھوڑ دو، یا پھر کم از کم ایک بات ضرور کرو، اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور آپ کی ہمسائیگی میں رہنے والا بھوکا سو گیا ہے، سن لو اللہ کو تمہاری ذات بھر کی عبادت کی کوئی تو مسجد حسین کیا ہے؟ کہنے میں اپنی ریجن لائی، الحمدللہ میں اپنی ریجن لائی ہیں، جتنا بڑا نہ آئے انہاں دی شان مسجد بنا دیتی ہے، جس دے اندر نرسری کو لے کے ایم اے تک، ماسٹرز تک، یونیورسٹی لیول تک قرآن کے پیرے میں۔ آپ کے سکول میں قرآن نہیں ہے، آپ کے کالج میں قرآن نہیں ہے، مسجد حسین کے سائے میں قرآن کے پیرے میں آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا، آپ کی بیٹی وکیل بھی بنے گی، لیکن ایک ایسی وکیل بیٹی جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حیا کے لبادے میں، آپ کا بیٹا ایس ایچ او بنے گا لیکن اس کرسی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ آج کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے قرآن کا نور دے دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، جس ماں کی گود میں قرآن ہو اس گود میں پروان پانے والے بچے کی شان کیا ہوگی۔ تو حضرات گرامی، مسجد حسین کا جلوہ دیکھیے۔ تقریر میں نے ختم کر دی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ ارادہ کریں گے قیامت کے دن اگر اس وجہ سے آپ کو جنت بھیج دیا جائے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن حفظ کیا۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، مجھے باقی جگہ گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی میرے پاس آ جائے، لنگر باہو پر پلتی رہے، قرآن پڑھتی رہے اور اس ماں کا روپ اختیار کرنا اور اس نور میں اپنے آپ کو رچا لے اور بسا لے، تاکہ اس قوم کی ہر بیٹی سیدہ کائنات کی نوکرانی بن جائے، تاکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی عاشق رسول بھی اور عاشق حسین بھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے نسخہ بھی تیار کر دیا ہے اور عمل بھی تیار کر دیا ہے، تاکہ اب یزید نہ پیدا ہو، اب غازی فیصل پیدا ہو۔ آپ کو میں ایک بات چھوٹی بتا دوں اور پھر آپ مسجد حسین کا جلوہ دیکھیں۔ غازی فیصل کو جب پوچھا گیا کہ تو نے قانون کو چیلنج کر دیا ہے، تو نے ماورائے عدالت کا کام کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے تو نبی کا حکم ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، سلطان نور الدین زنگی کملی والا خواب میں آ جاتا ہے اور فرماتا ہے زنگی تو سو رہا ہے، میرے عشق کا دعویٰ کرتا اور سو رہا ہے، میں تمہیں زنگی کے نقش قدم پر چلانے والا ہوں، میں تمہیں حسینی بنانے والا ہوں، میں تمہیں فرقہ واریت سے نکال کر عشق مصطفیٰ کی لائن پہ لگانے والا ہوں۔ تمہارے گھروں میں اب پیدا ہونے والے بچے فقیر ہونے چاہیے، ترے مصطفیٰ کے فقیر ہونے چاہیے، زلف مصطفیٰ کے اسیر ہونے چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ مسجد حسین کی زیارت کریں اور انشاءاللہ آپ پہلے بھی دربار پر آتے ہیں، میری دعوت پر آپ نے 10 ربیع الاول شریف کو یعنی اگلے بدھ کو پورا قافلہ بنا کے آنا ہے، تاکہ اپنی آنکھوں سے اس مسجد حسین کو دیکھو جو پاکستان کی سرزمین پر حسینیت کا چراغ بن کر لوگوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ حسینیت چیز کیا ہے۔
حضرات میں تو اللہ کا اتنا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس خون کا نور دیا ہے جو نوکری پر، جو جذبوں پر اور جو قربانی پر اپنی زندگی پیش کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، مسجد حسین کی زیارت کر۔ بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متعظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بس کرے دو۔ رحمت، یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل ازاں حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے۔ میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں۔ میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا۔ میرا نام ہے محمد وسیم، میرے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھا رہا نہیں تھا۔ ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ ادھر میں بڑا خوش ہوں۔ میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا۔ ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ حضرات یہ چیز آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ سگا بھائی مر گیا ہے، اس کے بچے ہیں، ان کا حصہ تھا زمین میں بھی، جائیداد میں بھی، مگر ان کو حق نہیں دیا جا رہا۔ آپ بچوں والے بیٹھے ہیں نا، اب مجھے بتائیے اپنے بچوں کے ساتھ آپ کیا سی لڑائی کر رہے ہیں؟ قرآن تو دیا نہیں آپ نے ان کو، اور کیا دیں گے؟
ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے ہو, انجینئر بنانا چاہتے ہو, نوکری پھر بھی نہیں ملتی ہے. ہم نے ایسا نظام بنا دی جو مسجد حسین کی تربیت گاہ سے نکل جائے, وہ جہاں جائے لینے والا نہ ہو, دینے والا. تو یہ ایک نظام ہے. آپ ضرور آئیں, 28 تاریخ کو دربار شریف کی حاضری بھی دیں اور مسجد حسین کی زیارت بھی کریں, اور جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا نظام ہے اس کو بھی دیکھیں. بچیوں کے لیے پردے کا اعلیٰ انتظام ہے, اور جو تصور ہمیں نبی نے دیا ہے وہ انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنے والی ہر بچی, چاہے وہ بی ایس کر کے نکل رہی ہے, تہجد گزار ہے. آج میں کافی دنوں کے بعد رات کو دربار شریف پر تھا اور صبح بچیوں سے میری ملاقات ہوئی. میں نے پچھلی دفعہ ان کو تھوڑا سا یہ کہا کہ آپ جلدی سو جایا کریں اور صبح تہجد کی نماز. تو ہر بچی تقریباً 2-4 کو چھوڑ کر اس نے یہی کہا مجھے کہ الحمدللہ ہم تہجد پڑھ دی. آپ سوچیں, ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے, اگر اس قوم کی یہ بیٹیاں تہجد کے ساتھ زندگی گزار رہی, یہ تبدیلی ہمیں لانی ہے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ گفتگو کی اگلی قسط کل آپ کے بالکل نزدیک ہے, بھلوال 6 چک جنوبی میں کل پروگرام ہے. آپ آئیں, بڑا زبردست لنگر کا نظام ہے, سب کچھ ہوگا. کیونکہ میلاد مصطفیٰ کی یہ راتیں روز روز نہیں آتی, یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے نبی کے میلاد میں آ جانا ہی سب سے بڑی سعادت ہے, نبی کی چاہت میں آ جانا ہی بڑی بات ہے. اور یہاں تو آپ نہیں آئے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو حضرات اسی کے ساتھ یہ بند ہی رہنے ہیں. یہ ایک دفعہ آپ سب حضرات کھڑے ہو جائیں, اور جو بیعت ہونے والے ہیں دل سے تو آپ ہیں مرید, آپ کی وہ عقیدت میں نے آتی دیکھ لی ہے. یہ نام رتو کالا ظاہر ہے, لیکن آپ کی عقیدت مجھے بڑا مزہ ہے. جو بیعت ہونے والے وہ یہاں